الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل اور اسباب کے بارے میں۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ اسباب وہ ہیں جن کو تو اختیار آپ کا اور میرا کرنا ضروری ہے، جیسے کھانا کھانا ہے، ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا۔ کھانا کھائیں گے، پیئیں گے، ہم زندہ رہیں گے، جسم میں طاقت آئے گی، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ دوسرا وہ سبب ہے جو یقینی نہیں ہے، جیسے آدمی کا علاج کرانا، رقیہ کرانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر، اگر وہ شرعی رقیہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ اور تیسری چیز موہوم ہے، جو جائز نہیں ہے، جیسے وہم ہے، اندازے ہیں، تعویذ گنڈے ہیں، منکے لگانا ہے، سیپیاں استعمال کرنا ہے، یہ سارے کے سارے شرک ہیں، حرام ہیں۔ تو انہی 3 چیزوں کو لے کر ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، جس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے پاس نکل کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام انبیاء کی امتیں لائی گئیں، میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمان کے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اور پھر میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہاری امتی ہیں، تمہارے امت کے لوگ ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ 70 أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ۔ کہا کہ ان میں سے 70,000 ایسے ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو بتایا گیا کانوا لا یکتؤون، وہ جلا کر علاج کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو وہ نہیں کرتے ہیں۔ ولا یسترقون، نہ تو یہ کسی سے رقیہ کرنے کی مانگ کرتے ہیں۔ ولا یتطیرون، نہ یہ فال نکالتے ہیں، فال لیتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، وہ تو بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے جو صحیح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے، جس کے بارے میں کہا گیا يدخل من امتی الجنہ 70,000 بغیر حساب، اور میری امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ دوسروں سے یہ نہیں کہتے کہ مجھ پر رقیہ کیجئے۔ رقیہ یہ دعا کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے لیے رقیہ کرتے تھے، خود اپنے طور پر اپنے آپ پر رقیہ کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ لا یسترقون، یعنی صحیح مسلم کی بعض روایات میں ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اس میں لا یرقون کا لفظ خطا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، شاذ ہے۔ تو 2 باتیں، ایک تو رقیہ کرنا، ایک رقیہ کروانے کی مانگ کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے رقیہ کیا، اور صحابہ کرام خود رقیہ کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث، اس کی ماشاءاللہ شرح ہمارے ساتھ آئے گی۔ یہ ظاہری حدیث اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ کام ایسے ہیں جو آدمی کے توکل کو کامل ہونے سے روک لیتی ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کے آخر میں کہا گیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پھر ایک بار ہم آپ کو اس حدیث کی تھوڑی سی شرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے الفاظ میں سمجھا دیں کہ شیخ نے کیا الفاظ کہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جاتے ہیں وہ لوگوں سے جا کر یہ نہیں کہتے کہ بھائی میرے لیے رقیہ کیجئے۔ ہاں، اگر آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شربت عسل یعنی شہد کا پینا، شہد پینا، و شرطت محجم یعنی حجامہ لگانا، و کیت نار اور اسی طرح کہا گیا یعنی آدمی کا آگ کا داغ لگانا۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علاج کے جملہ طریقے بتائے گئے ہیں جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حجامہ لگانے سے آدمی کا خون صاف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح شہد پیتا ہے تو اس کے اندر بلغم کی جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج کے جو جڑیں ہیں، جو اصل ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ شہد کا پینا یہ بھی بیماری کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 60 پر 9 میں کہا فیہ شفاء للناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث میں فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الحلوى والعسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا اور اسی طرح شہد۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ان کے بھائی کو پیٹ کی شکایت ہے۔ تو اخی یشتکی بطنہ فقال اسقہ عسلا، کہا کہ ایسا کرو ان کو شہد پلاؤ۔ دوبارہ وہ آئے اور کہا کہ یہی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو شہد پلاؤ۔ تیسری بار آئے اور پھر یہی کہا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی شکایت ہے، پیٹ میں درد ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو شہد پلاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ آئے اور تیسری بار کہا کہ میں نے ویسے ہی کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا ہے۔ اسقہ عسلا، پھر ان کو شہد ہی پلاؤ۔ فسقاہ فبرا، پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ بھی جب شہد پلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ انشاءاللہ اسی حدیث سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔